بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، حدیث کے مطابق عورت کے لیے سب سے بہتر زیور کس کو کہا گیا ہے؟ جواب، بہت سی احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہتر زیور شرم و حیا ہے۔ حیا کو اسلامی تعلیمات میں ایک اہم خوبی سمجھا جاتا ہے جو عورت کی عزت و وقار کا حصہ ہوتا ہے۔ سوال ہے، روزانہ کتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والا غربت سے دور رہتا ہے؟ جواب، ایک حدیث کے مطابق جو شخص روزانہ سورہ اخلاص قرآن کی 112 نمبر سورت کو 11 بار پڑھے وہ غربت سے دور رہتا ہے۔ یہ ایک روحانی دعا کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے جو اللہ کی رحمت اور فراخی کا ذریعہ بنتی ہے۔ سوال، صدقہ کرنے سے برائیوں کے کتنے دروازے بند ہو جاتے ہیں؟ جواب، حدیث کے مطابق صدقہ کرنے سے برائیوں کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ صدقہ انسان کی حفاظت کرتا ہے اور اسے مختلف مشکلات اور مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ صدقہ دینے کی یہ فضیلت انسان کے لیے روحانی اور مادی دونوں لحاظ سے فائدہ مند ہے۔ سوال، شیطان انسان کو کس کام سے روک کر بہت خوش ہوتا ہے؟ جواب، شیطان انسان کو نیک اعمال، عبادت اور اللہ کی راہ میں چلنے سے روک کر بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور دین سے دور رہے، اس لیے وہ لوگوں کو اللہ کی یاد، نماز اور دیگر عبادات سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوال، نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب، نمرود کے خاندان میں اس کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہی اور بعض روایات کے مطابق اس نے اسلام قبول کیا۔ اس بیٹی کا نام سارہ بھی بیان کیا جاتا ہے جو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ بن گئی۔ تاہم تاریخی اور دینی متون میں اس حوالے سے معلومات محدود ہیں اور یہ زیادہ تر روایتی بیانوں پر مبنی ہے۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دوران چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کی طرف بڑھے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سوال، اذان میں اللہ اکبر الفاظ کتنی مرتبہ آتے ہیں؟ جواب، 6 مرتبہ۔ سوال، کس صحابی نے اپنے وصال کے وقت کپڑے بنوائے، سرما لگایا اور بال بنوائے؟ جواب، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے وقت کپڑے بنوائے، سرما لگایا اور بال بنوائے۔ یہ عمل انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ اللہ کے سامنے اچھے حالت میں پیش ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے اور ان کی زندگی اور وفات کے بارے میں یہ واقعہ خاص طور پر معروف ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی بد دعا سے بچنے کی تلقین کی ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا کے قبول ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے کسی بھی مظلوم کی حق تلفی سے بچنا چاہیے اور انصاف کرنا چاہیے۔ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مرنے والے
والے انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو اس کے بعد توبہ اور نیکی کا موقع نہیں ہوتا۔ قرآن میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ موت کے بعد انسان کے اعمال کا حساب کیا جائے گا اور توبہ کا دروازہ اسی دنیا میں کھلا رہتا ہے۔ اس لیے زندگی میں توبہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت سے مٹی سے پیدا کیا اور پھر ان میں روح پھونکی۔ یہ واقعہ قرآن میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو انسانیت کا پہلا نبی اور والد تسلیم کیا جاتا ہے۔ سوال ہے: وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں بھی باقی رہے گی؟ جواب: نکاح۔ سوال: حضرت زکریہ علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب: بڑائی کا۔ سوال: کس مذہب میں مردے کو چھونا منع ہے؟ جواب: پارسی مذہب میں۔ سوال: سب سے پہلے وقت کو 12 گھنٹوں میں کس نے تقسیم کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال: شیطان انسان کی کس چیز پر ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جواب: نماز پر۔ سوال: دنیا میں سب سے برا چور کون ہے؟ جواب: نماز میں چوری کرنے والا۔ سوال: کون سا عمل کرنے والے انسان کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی؟ جواب: والدین کے نافرمان کو۔ سوال: اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور انسان کون ہے؟ جواب: اللہ پر توکل کرنے والا۔ سوال: کس وقت جسم کے آزاد ہونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: وضو کے وقت۔ سوال: قبر میں انسان سے سوالات پوچھنے والے کون سے فرشتے ہیں؟ جواب: منکر نکیر۔ سوال: بتائیں کہ ایک جنتی کو جنت میں کتنے خادم ملیں گے؟ جواب: 80,000۔ سوال: بتائیں لالچی انسان کی مثال قرآن مجید میں کس جانور سے دی گئی ہے؟ جواب: کتے سے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی کے ہاتھوں سے دجال قتل ہو جائے گا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب: صدقہ دینا۔ سوال: بتائیں کہ وہ کون سا تیل ہے جس میں 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج موجود ہے؟ جواب: زیتون کا تیل۔ سوال: کون سا گناہ اپنے ماں سے نکاح کرنے کے برابر ہے؟ جواب: سود کھانا۔ سوال: نیل پالش ناخن پر لگی ہو تو وضو اور غسل کا کیا حکم ہے؟ جواب: نیل پالش اتارنا ضروری ہے۔ سوال: وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جن کا مقابلہ کئی جادوگروں سے ہوا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: 18 بار۔ سوال: آسمان پر زندہ اٹھا لینے والے انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟
جواب: 2 انبیاء کرام۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے سجدہ کس فرشتے نے کیا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کس صحابی نے 17 نمازوں کی امامت کرائی تھی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال ہے، وہ اللہ پاک کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی نازل کی۔ سوال: عورت کا وہ کون سا روپ ہے جو سب دیکھ سکتے ہیں مگر اس کا شوہر نہیں دیکھ سکتا؟ جواب: بیوہ کا روپ۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے ہم پینے کے لیے خریدتے ہیں مگر پیتے نہیں ہیں؟ جواب: گلاس۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف زوئیں ہے۔ یہ حرف دیگر حروف کے مقابلے میں بہت کم بار استعمال ہوا ہے۔ سوال: قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اس نے قتل کرنے کی تجویز کس سے سیکھی تھی؟ جواب: شیطان سے۔ سوال: دجال کتنے دن تک دنیا میں رہے گا لیکن دن چھوٹے بڑے ہوں گے؟ جواب: دجال دنیا میں 40 دن تک رہے گا جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن معمول کے دنوں کی طرح ہوں گے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کا چھوٹ جانا پورا خاندان تباہ ہونے کے مترادف ہے؟ جواب: وہ نماز عصر کی نماز ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جس شخص نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عصر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اسے چھوڑنے کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جس کے لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہا کرتے تھے؟ جواب: قوم سمود وہ قوم ہے جو پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتی تھی۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے اور سمود کو بھی جنہوں نے پتھر کے گھر بنائے۔ سوال: اللہ پاک نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ جواب: بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مچھلی کو پیدا فرمایا۔ یہ بات کچھ اسلامی تفاسیر اور احادیث میں بیان کی گئی ہے، جیسے کہ نمبر 1 تفسیر الطبری میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ نمبر 2 تفسیر القرطبہ میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ مچھلی کو ابتدائی مخلوق میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ روایات عام طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا آغاز مچھلی سے ہوا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس مخلوق کو معصوم پیدا فرمایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم پیدا فرمایا ہے۔ فرشتے بغیر کسی گناہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان میں کوئی خطا نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں فرشتوں کی تعریف کی گئی ہے
جیسے فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ ان کی معصومیت کی دلیل ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی عبادت ہے جس کا اجر اللہ پاک خود دیں گے؟ جواب: روزے کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ اس کی وضاحت ایک حدیث میں کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر عمل ابن آدم کا اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ خود عطا فرماتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا پرندہ ہے جو زمین کے اندر تک دیکھ سکتا ہے؟ جواب: ہدہد پرندہ۔ ہدہد پرندہ وہ پرندہ ہے جو زمین کے اندر تک دیکھ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہدہد کا ذکر ہے، خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کے تعلق کے حوالے سے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ زمین میں چھپے ہوئے کیڑے مکوڑے تلاش کر سکتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس نماز کو پڑھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کی تھی۔ اس حوالے سے ایک روایت میں ذکر ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہیں سب سے پہلے نماز کا حکم دیا اور یہ نماز فجر تھی۔ یہ بات مختلف تفاسیر اور احادیث میں ملتی ہے، جیسے کہ اور پہلی نماز جو حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی وہ فجر کی نماز تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کی اہمیت اور اس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہوا۔ سوال ہے، روزانہ کتنی مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنے والا ہر بیماری سے دور رہتا ہے؟ جواب: آیت الکرسی کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنا بھی بہت فضیلت رکھتا ہے، اور بعض حدیث میں اس کی مخصوص تعداد کا ذکر نہیں ہے، تاہم بہتر ہے کہ اسے دن میں کئی بار پڑھا جائے، خاص طور پر صبح اور شام کے وقت۔ اس کے پڑھنے سے حفاظت، برکت اور شفا کی امید کی جاتی ہے۔ سوال: میاں بیوی کتنے سال کے ہو جائیں تو دونوں کو علیحدہ ہو جانے کا حکم ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات میں میاں بیوی کو علیحدہ ہونے کا کوئی مخصوص سال مقرر نہیں ہے، البتہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوں اور وہ انہیں حل نہیں کر پا رہے تو اسلام میں طلاق کا ذکر ہے۔ اس کے لیے کچھ شرائط اور طریقہ کار موجود ہے، لیکن یہ دونوں کی حالت، نیت اور مسائل کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر ضروری ہو تو مشاورت حاصل کریں۔ سوال: روزانہ صبح کس سورت کی تلاوت کرنے والا انسان دولت مند ہو جاتا ہے؟ جواب: روزانہ صبح سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنا دولت اور روزی کی بہتری کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے۔ بعض احادیث اور روایات میں ذکر ہے کہ اس سورت کی تلاوت سے برکت اور دولت کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کی جائے۔ سوال: نماز میں بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: نماز میں بھول جانے کو مختلف وجوہات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔
اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ عموماً غفلت یا عدم توجہ کی علامت ہو سکتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ یعنی نماز کو یاد رکھنے کے لیے قائم کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز کا اصل مقصد اللہ کی یاد ہے، اور اگر انسان اس میں بھول جائے تو یہ عدم توجہ کی نشانی ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی نماز میں بھول جائے تو وہ 2 سجدے سہو کرے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بھول جانا انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اس کی اصلاح ممکن ہے۔ نمبر 3، علماء کی رائے۔ علماء کے مطابق نماز میں بھول جانے کا سبب دنیاوی مشغولیات، ذہنی دباؤ یا غیر مناسب حالت بھی ہو سکتی ہے۔ ان سب کے پیش نظر نماز میں بھول جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی توجہ اور عبادت کی کیفیت میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ سوال، دن میں کتنی مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے والے کے دل کو سکون ملتا ہے؟ جواب، استغفار پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی کوئی مخصوص تعداد نہیں ہے۔ تاہم علماء کی رائے ہے کہ روزانہ کم از کم 100 بار استغفر اللہ پڑھنے سے دل میں سکون اور اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ انسان استغفار کرے اتنا ہی وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے قریب ہوتا ہے۔ یہ عمل انسان کی روحانی کیفیت کو بہتر بناتا ہے اور ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے۔ سوال، دن میں کتنی بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ہر مصیبت اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے؟ جواب، سورہ اخلاص کی تلاوت کی فضیلت اور اس کے اثرات پر مختلف روایات ہیں۔ بعض احادیث میں ذکر ہے کہ سورہ اخلاص کو خاص تعداد میں پڑھنے سے مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو روزانہ 11 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور فرمائے گا۔ یہ روایت مختلف کتابوں میں ملتی ہے مگر اس کی سند کی صحت مختلف ہے۔ دوسری روایت، بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے سے بھی انسان کو اللہ کی رحمت مل سکتی ہے اور یہ مشکلات میں سکون دے سکتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا اور صبر بھی اہم ہے۔ مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے ایمان اور استقامت ضروری ہے۔ سوال، روزانہ کون سی سورت 33 مرتبہ پڑھنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا؟ جواب، روزانہ سورہ والضحیٰ کو 33 بار پڑھنے کی فضیلت کی بات کی گئی ہے۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ جو شخص اس سورت کو روزانہ 33 بار پڑھے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا۔ یہ ذکر کچھ تفاسیر اور مذہبی کتابوں میں ملتا ہے، جیسے شیخ عبداللہ بن مسعود کی روایت۔ بعض علماء نے یہ روایت بیان کی ہے کہ سورہ والضحیٰ کی کثرت سے تلاوت کرنے سے مالی خوشحالی ملتی ہے۔ نمبر 2، کتابیں۔ مختلف دعاؤں اور ذکر کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اس طرح کے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع، دعا اور نیک اعمال بھی اہم ہیں۔